اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنا علما رب زدنا فہما۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ الیوم آج کے دن احل حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے الطیبات تمام پکیدہ چیزیں، وطعام الذین اور ان لوگوں کا کھانا بھی اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، حل لکم وہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنات مومنہ عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے حق مار، محسنین شادی کرنے والے ہو، نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین بدکاری کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ خفیہ تعلقات بنانے والے ہو، ومن یکفر بالایمان جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ تحقیق اس کے عمل ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین اور وہ آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا میں سے ہوگا۔ سورۃ المائدہ دی اس تو پہلے 4 آیات دے اندر اللہ نے جانور تے پرندے کیڑے کیڑے ساڈے واسطے کھانے حلال نے اور کیڑے کیڑے حرام نے، اور آیت نمبر 4 اندر کل پڑھے شکار دے اصول، شکاری کتا یا چیتا یا کوئی بھی جانور شکاری ہو، شکار روک تے لیاوے تو اندا کی حکم ہے کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس آیت دے اندر مزید 2 باتاں بہت اہم نے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تواڈے واسطے اہل کتاب دا کھانا حلال ہے۔ اہل کتاب تو مراد نے یہودی اور عیسائی، انہاں دا پکیا ہوا کھانا تواڈے واسطے کھانا حلال ہے۔ ادوں جدوں کوئی حرام چیز نہ ہوے اندے وچ، جڑی ساڈے دین ساڈے شریعت اندر حرام ہے، حلال جانور دا کھانا ہوئے، اور ایویں ہی اہل کتاب یہودی عیسائی دا ذبح کیتا ہوا جانور ان دا گوشت بھی کھادا جا سکتا ہے، کیونکہ اہل کتاب یہ اللہ نو مانتے ہیں، یہ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ دا نام لے کے ذبح کرتے ہیں۔ اور معروف روایت بخاری دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر دے موقع تے 4249 نمبر تے یہودن عورت دی دعوت نو قبول کیتا اور آپ نے ان دا بکری دا گوشت کھادا۔ ذبح انہاں ہی کیتی، دعوت جو نہ کیتی نا، انہاں ذبح کیتی، انہاں پکائی، جس گوشت اندر انہیں زہر مکس کیتی سی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اس دا اٹیک ہویا، تو بہرحال حلال سی تے آپ نے کھادا۔ اور اس تو علاوہ بھی مثالاں ملدیاں نے، صحابہ نے خیبر دے موقع تے چربی ملی انہاں کھادی، تو مراد کہ اہل کتاب دا کھانا کھادا جا سکتا ہے ادوں جدوں اندر اندر حرام دی ملاوٹ نہ ہوئے۔ اگر انہاں دا جانور ذبح کیتا ہوا تو وہ بھی ذبح کیتا ہوا ہوئے، بعض طریقے نے بجلی دا کرنٹ لا کے جانور دی جان کڈی، یا گرم پانی اندر سٹ کے، یا وہ مشینی ذبح کرتے ہیں، وہ غیر شرعی، وہ جانور حرام ہے۔ ایسا جانور ذبح ہوئے انہاں دا، ایسا جانور دا گوشت ہوئے، چاہے جانور حلال ہے تو انہاں دا گوشت نہیں کھانا۔ یہ انہاں دی دعوت کھان تو پہلے تسلی کرنی ہے کہ کیا جانور جو اسی کھا رہے ہیں ذبح ہے اور یہ حلال جانور ہے۔ نمبر 2 تے اللہ پاک نے اس آیت اندر رخصت دیتی ہے، اسلام دی وسعت اور مدار ہے نا، کہ اسلام کنا وسیع مدار رکھتا ہے، اور میں اہل کتاب دی عورت نال نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن پہلا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے کسی مسلمان عورت دے نال ہی نکاح۔ اگر کوئی میسر نہیں آ رہی یا کوئی مسئلہ یا کوئی معاملہ ہے تو اہل کتاب دی عورت نال نکاح کر سکتے ہو۔ اہل کتاب تو مراد یہودیاں عیسائیاں دی عورتاں، لیکن شرط ہے کہ وہ بھی پاک دامنہ ہوئے، وہ اپنے مذہب دے مطابق آوارہ یا بے حیا یا فاحشہ یا مشرکہ نہ ہوئے، اپنے دین دے مطابق یا اپنے اس مذہب دے مطابق وہ پوری عمل پیرا ہوئے اور پاک دامنہ ہوئے،
اور اچھی خوبیاں دی مالک ہوئے تو چاہے وہ اہل کتاب دی عورت ہوئے ان نال نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ الیوم آج کے دن احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے طیبات پکیدہ چیزیں وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے۔ کون مراد نے؟ یہودی اور عیسائی۔ فرمایا کہ انہوں کا کھانا حلال ہے، تواڈے واسطے کھا سکتے ہو۔ اب وہ کیڑا کیڑا حلال ہے وہ حدیث اندر تفصیل موجود ہے۔ حل لکم تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم اور تمہارا کھانا حل حلال ہے لہم ان کے لیے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المومنات مومنہ عورتوں میں سے، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیا گئے کتاب۔ کون مراد نے؟ یہودی عیسائی دی پاک دامن عورتاں۔ من قبلکم جو تم سے پہلے دیے گئے تھے کتاب، اذا آتیتموہن جب تم دے دو ان کو اجورہن ان کے حق مار، ان کے پتہ چلیا کہ چاہے کسے کافرہ، اچھا کافرہ تو مراد صرف اہل کتاب نے، یہودی کے عیسائی، اور کسی بھی کافر سکھاں دی عورت دے نال یا مشرکاں دی عورت دے نال نکاح کرنے دی اجازت نہیں۔ کافراں اندر بھی بڑیاں کیٹیگریاں، تو اگر یہودی عیسائی دی عورت دے نال بھی نکاح کرنا ہے تو انہوں حق مور دینا ہے، یہ ان دا حق ہے۔ میں اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے دو ان کو اجورہن ان کے حق مار، محسنین نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافین بدکاری کرنے والے نہ ہو۔ بدکاری دا اندیشہ ہے تو نکاح کر کے حلال طریقے نال لے آؤ، بدکاری کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اور نہ بنانے والے ہو عقدان چھپے یار، چھپے تعلقات، خفیہ تعلقات۔ ومن یکفر بالایمان اور جو شخص کفر کرے گا ایمان کے ساتھ، فقد حبط تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کے اعمال۔ اینڈ تے جا کے تنبیہ بھی کر دیتی کہ اگر اہل کتاب دی عورتوں نے نکاح کرنا ہے تو ان دے رنگ وچ نہیں رگینجنا، ایمان تو بعد کفر نہیں کرنا ورنہ اللہ سارے عمل ضائع کر دے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں بھی من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ وما